الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اما بعد. بزرگان محترم، کل کی تعلیم کے اندر قوما کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما کی حالت کے اندر کیا دعا ہے؟ دعائیں تو اور بھی ہیں، ایک دو دعاؤں کا تذکرہ ہوا تھا. سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے ہیں. قوما میں پہنچنے کے بعد کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی چاروں صیغوں میں سے جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد عام طور پر ہماری زبان پر یہ دعا ہوتی ہے عموماً ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کل ذکر کیا گیا تھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا. کتنے فرشتوں کو دیکھا؟ اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو لینے کے لیے کوشش کر رہے تھے. لہذا قوما کے اندر یہ کلمات مشہور ہیں اور زبان زد بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک دعا کا تذکرہ اور ہوا تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے ربنا لک الحمد کے بعد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ، آپ کے لیے حمد ہے آسمانوں بھر کر. 7 آسمان ہیں، 7 آسمان میری حمد سے بھر جائے، اتنی میں حمد کرنا چاہتا ہوں اے اللہ. اور بے شک آپ حمد کے قابل ہیں. تو 7 آسمان بھر کر، زمین بھر کر، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد آپ جو آپ کی مخلوقات میں ہیں، عرش و کرسی ہے اور جو بھی چیزیں ہیں
وہ تمام کے تمام بھر کر اے اللہ میں آپ کی حمد کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا بھی یاد ہو جائے تو ہم اس دعا کو بھی اپنی نماز میں شامل کریں، قوما کے اندر کھڑے ہو کر اطمینان سے دعا مانگیں، اور دعائیں بھی آتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی دعا ایک ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ مصنون طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم جھکنا شروع کریں ہماری زبان پر اللہ شروع ہو جائے اور سجدے میں پہنچتے پہنچتے تک اکبر ختم ہو جائے۔ یہ انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہ اللہ اکبر ہے۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد جو تسبیح ہے سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابو داؤد شریف کی جو آیت ہے یہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کس طرح مقرر ہوئی ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، فسبح باسم ربک العظیم، قرآن پاک میں آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے، اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کا مضمون تم اپنے رکوع میں شامل کر لو۔ چنانچہ فسبح باسم ربک العظیم کی مناسبت سے رکوع کے اندر تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ اور جب سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، یہ آیت شریف نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تم اپنے سجدے میں مقرر کر لو۔ چنانچہ اس کی برکت سے ہمارے سجدے کی تسبیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ مقرر فرمائی۔ تو اس نسبت سے یہ سجدہ ہے، سجدے کی تسبیح ہے اور رکوع کی تسبیح ہے۔ سجدے کے اندر اور بھی دعائیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، رکوع اور سجدہ دونوں کی مشترک دعا کے عنوان سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے کے اندر بھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ تسبیح جو ہے سجدے کے اندر بھی ہے منقول اور رکوع کے اندر بھی۔ تو رکوع کے اندر بھی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ سجدے کے اندر پڑھ لی جائے، یاد کر کے کوشش کر کے ہم نوافل کے اندر اور جس نماز کے اندر موقع ہم کو ہو، ٹائم ہمارے پاس ہو، تو یہ تسبیح بھی ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ سنت رقم کے مطابق 3 مرتبہ، اس کے بعد 5 مرتبہ اور زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ تسبیح جو ابھی جس کا تذکرہ ہوا اس کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدے کی ایک دعا ابو داؤد شریف کے اندر یہ بھی آئی ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورتہ وشق سمعہ وبصرہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے سجدہ کیا اور یقیناً سجدہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ ہے ہی نہیں، اور سجدہ بالکل آپ کے لیے مخصوص ہے۔ انسان سجدے کے اندر اپنی وجود کو بالکل ختم کر دیتا ہے، یہ انتہائی درجے کی عاجزی ہے اور انتہائی درجے کی ذلت ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک اس قابل ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جتنا ذلیل کرے، جتنا اپنی عاجزی اور فروتنی کو ظاہر کرے، بے شک وہ رب ذوالجلال اس کے قابل ہے۔ اس لیے سجدہ کسی اور کے لیے بالکل جائز نہیں، سجدہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ سجدے کی 2 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت یہ بھی ہم نے جو نماز پڑھی، نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ عبادت ہی ہے۔ یہ سجدہ عبادت کبھی بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک کبھی بھی یہ سجدہ عبادت کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہوا۔
صرف اور صرف سجدہ عبادت تمام انبیاء علیہ السلام کے دین و شریعت کے اندر اور ہمارے شریعت کے اندر بھی یہ سجدہ عبادت اللہ ہی کے لیے مخصوص رہا ہے۔ دوسرا ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان اور ایزی طریقہ جو آج ہمارے عرف کے اندر بھی اور ہمارے اندر بھی رائج ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے، قابل احترام شخصیت کوئی آتی ہے، تو ہم اس کے احترام کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، جو بھی الفاظ ہو، ویلکم ہے، جو بھی الفاظ۔ تو کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا کیوں ہوا؟ آنے والے کی تعظیم میں، آنے والے کے احترام میں، آنے والے کے اکرام میں۔ بس ہماری شریعت کے اندر اتنی گنجائش ہے۔ ہماری شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لسیدکم، ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ، دو میں سے کوئی ایک شخصیت تشریف لا رہی تھی اور وہ سوار بھی تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرات انصار مدینہ سے فرمایا قوموا لسیدکم، اگرچہ اس کے اندر دو تشریف محدثین نے بیان فرمائی ہے، لیکن ایک مطلب یہی ہے کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے بڑے ہیں، یہ تمہارے سردار ہیں، قابل احترام شخصیت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کے لیے فرمایا، لیکن یہ بات بھی ہم سمجھ لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کے لیے احتراماً حضرات صحابہ کو، انصار مدینہ کو کھڑے ہونے کے لیے فرمایا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اپنے لیے کہ میں آؤں اور صحابی کھڑا ہو جائے یا صحابہ کھڑے ہو جائیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے لیے کبھی بھی کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے حضرات صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہوگا، اور حضرات صحابہ جذبات پر نہیں چلتے تھے، بلکہ منشاء رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے خوش ہوں وہ عمل فرماتے تھے۔ ہمارا جذبہ تو یہ ہے، حضرات صحابہ کا جذبہ اللہ اکبر، اسے اشاروں کو بس جان دینے کے لیے قربان رہتے تھے، اشاروں کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو کھڑا ہونا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن جہاں جذبہ کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پسند فرماتے تھے کہ تم میرے لیے کھڑا نہ ہوا کرو، بس اس پر عمل فرماتے تھے، الامر فوق الادب۔ تو یہ بھی ہے، اس کے علاوہ دوسری بات بھی ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس حدیث کے پیش نظر ایک حدیث اور بھی آتی ہے، اس حدیث کے پیش نظر شارحین حدیث نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو ہم سب کے لیے بہت مفید ہے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے، وہ ہے قیام محبت۔ کیا مطلب قیام محبت کا؟ قیام محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو، آئی ایم سم تھنگ، کہ میں بھی کچھ ہوں، اور پھر دل کے اندر یہ تمنا رکھتا ہو کہ میں جب کسی مجلس میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں، میں جاؤں تو میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کوئی کھڑا نہ ہو تو میری طبیعت پر بوجھ آئے، میں بعد میں کلیم کروں کہ میں آیا اور تو کھڑا بھی نہیں ہوا اور تم کھڑے بھی نہیں ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے قیام محبت۔ میری حیثیت ہی کیا ہے، میری کیا پوزیشن کہ میں اپنے لیے تمنا کروں کہ میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہرگز دل کے اندر تمنا نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ تمنا اگر ہے تو یہ بالکل حرام ہے۔ قیام محبت کو علماء اور شارحین حدیث نے بالکل حرام لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور لوگوں کے کھڑا نہ ہونے پر شکایت کرے، اور لوگوں کے کھڑا نہ ہونے کے اوپر اس کو دل کے اندر تقدر پیدا ہو کہ میں آیا اور میں کھڑا نہیں ہوا، تو مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ختم۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ گرامی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اللہ اس کو ہمارے لوہے قلب کے اوپر منقش کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان ذرہ برابر اپنی نظر میں اپنے آپ کو اچھا معلوم ہونے لگے کہ میں کچھ ہوں، اور اپنی نظر میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، بس سمجھ لو یہ معیار ہے، یہ اسکیل ہے، اس لمحے کے اندر اور اسی وقت میں تم اللہ کی نظر سے بالکل گر جاتے ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جس نے اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کی اور یوں سمجھتا ہو کہ میری پوزیشن ہے اور میری عزت اور لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو کچھ اچھا سمجھنے لگے،
بس سمجھ لو کہ اسی وقت اور اسی لمحے کے اندر اللہ کی نظر سے تم بالکل گر گئے، اور اللہ کے یہاں تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہی، اور اللہ کے یہاں تمہاری کوئی مقبولیت نہیں، ختم ہو گئے بالکل۔ یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک پوائنٹ ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے تکبر مولانا سلیم صاحب دورہ دامت برکاتہم کا جو اصلاح مجلس ہوئی تھی آخری جمعہ کی رات کو، حضرت نے اسی کے اوپر پورا ان کا مجلس تھی، اپنے لیے سب کو اپنے سے افضل سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے، ہر ایک کو، چاہے وہ کیسا ہی شرابی، کبابی، جگاری اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ گرامی بہت مشہور ہے، قسم کھا کھا کر فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ہر مسلمان کو، چاہے وہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، شراب پیے ہوئے ہے اور بالکل فسق و فجور میں مبتلا ہے، تب بھی اس حالت کے اندر بھی میں اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اس حالت کے اندر بھی میں اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ کیا معلوم بھائی، یہ معاملہ اللہ نے بالکل سیکرٹ رکھا ہے، اللہ کے ہاں کس کی بخشش ہونے والی ہے، کس کی مغفرت ہونے والی ہے، اور معاذ اللہ سے معاذ اللہ کس کی پکڑ ہو جائے، یہ بالکل سیکرٹ ہے، اللہ نے یہ بات بالکل مخفی رکھی ہے۔ میں جس کو کمتر سمجھ رہا ہوں، چاہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میری نظر میں معاذ اللہ سے معاذ اللہ میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں، مجھے کیا معلوم اور میں کیا اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کو اس کی کوئی نیکی پسند ہو، اللہ کو اس کا کوئی کلمہ طیبہ پسند آ گیا ہو یا پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے اس کی تو مغفرت کر دے۔ جس کو میں حقیر سمجھ رہا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، تو اللہ جس کی مغفرت فرما دے میں اس کو حقیر سمجھوں معاذ اللہ، تو میری کیا حیثیت باقی رہے گی؟ تو اس کی اللہ تعالیٰ کس بات پر مغفرت کر دیں کچھ معلوم نہیں، یہ بالکل سیکرٹ معاملہ ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے بارے کے اندر میرا کون سا گناہ اللہ کو اور میرا کون سا کلمہ اللہ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ اسی کلمے یا اسی گناہ کی وجہ سے میری پکڑ فرما لے اور میری پکڑ فرما کر خدا نہ کرے عذاب میں مبتلا کر دیں، تو اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنے انجام کی کوئی خبر نہیں اور دوسرے کا معاملے کہ ہم کو کوئی پتہ نہیں، تو کس طریقے سے ہم دوسرے کو کم تر سمجھوں میں؟ اس لیے فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور اپنے کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں۔ اس لیے قیام محبت اپنے لیے دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس کا مطلب اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، رزلٹ، کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ قابل احترام سمجھتا ہے، اور یہی انسان کے لیے خطرناک انتہائی درجے کا تکبر کی علامت ہے اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنے لیے یہ پسند نہ ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اور کھڑے نہ ہونے کے بعد پھر اس پر شکایت کی جائے اور اس کے اوپر کلیم و بلیم کیا جائے، یہ قیام محبت ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور اپنے دل کے اندر اگر یہ بیماری ہو تو اسی دنیا کے اندر اپنے دل میں سے اس بیماری کو نکالنے کی میں بھی اور آپ بھی اور سب کوشش کریں، ورنہ یہ بیماری اگر دل میں رہ گئی اور اس دل کی بیماری کے ساتھ قبر میں چلے گئے تو قبر میں جانے کے بعد پھر معاملہ کیا ہوگا اس بیماری کے نتیجے میں؟ دنیا کی بیماری تو موت پر ختم ہو جاتی ہے، موت آتے ہی انسان کے ظاہری بیماریاں سب ختم، اب کوئی ڈاکٹر سب ختم، نہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے نہ کوئی اس کا علاج کرتا ہے، بلکہ اس کے جسم کے ہم دیکھتے ہیں غسل دینے کے وقت بیچارے ڈاکٹر جب ہاسپٹل سے آتے ہیں ان کے جسم کے اوپر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے جسم میں دوا پہنچانے کے لیے، انجیکشن ڈالنے کے لیے، نہ معلوم کیا کیا، سب کو نکال دیا جاتا ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے اب کیوں نکال دیا گیا؟ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، موت کے بعد اب دنیا کی کوئی بیماری نہیں، لیکن دل کی جو بیماری ہے یہ تکبر ہے، عجب ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، حسد ہے، جلسی ہے اور دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت، یہ دل کی جو بیماریاں ہیں یہ موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت پر اگر موت سے پہلے اس کا ہم نے علاج نہیں کیا ہو اور اپنے دل کی اصلاح نہ کی ہو اور ایسے دل کے ساتھ اللہ نہ کرے قبر میں چلے گئے تو پھر وہاں کا معاملہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر وہاں اس پر پکڑ شروع ہو جائے تو اللہ پورے قادر مطلق ہیں اور وہاں اسی پر پکڑ ہونے والی ہے، قیامت میں اسی پر سزا ملنے والی ہے، جو عذاب ہے انہی گناہوں کے اوپر ہیں۔ اس لیے دل کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، تزکیہ نفوس فرض ہے، اسی تزکیہ نفوس کی برکت سے ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے اور قلب سلیم بنے گا اور قلب کے اندر جلا پیدا ہوگا، قلب کی صفائی ہوگی، ورنہ ایسے بیمار قلب کے ساتھ اور ایسے تکبر والے دل کے ساتھ اور ایسے
امراض قلبیہ اور رذائل کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو ایسے دل کو لے کر اگر ہم اللہ کے پاس گئے جس میں حسد ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، دشمنی بھری ہوئی ہو، لوگوں کی نفرتیں بھری ہوئی ہوں، تو دوستوں بتوں کہ یہ دل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، پوری امت کی اصلاح فرمائے۔ اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر اپنے اندر ہونا، عجب ہونا، یہ انتہائی درجے کی خطرناک بیماری ہے، دل کا زبردست کینسر ہے اور خطرناک کینسر ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو وہ با اختیار بادشاہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی تو اللہ مغفرت نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مشیت پر معاملہ موقوف رہے گا، اللہ چاہے تو مغفرت فرما دے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور چاہے تو عذاب دے دے، اس کے اوپر اللہ کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا کسی کو ذرہ برابر بھی قیامت کے میدان کے اندر جرأت نہیں ہوگی۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ موت کی اور قبر کی اور آخرت کی ہم سب کو فکر عطا فرمائے، اور دنیا ہی میں رہتے ہوئے ہمارے دل کے اندر سے یہ تمام امراض قلبیہ کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ازالہ فرما دے، ختم فرما دے، اصلاح کی ہم کو فکر پیدا ہو جائے، اور سب کے سب ہم تزکیہ نفوس کے اندر لگ جائیں، ایسی مجلسوں میں شرکت کریں کہ جہاں ان بیماریوں کا تذکرہ ہو، ان کے علاج کا تذکرہ ہو، اور وہ ہمارے مشائخ ہمارے قلب کی اصلاح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوں۔ اللہ ان مشائخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر سجدہ تعظیم کس کو کہتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، بعد میں انشاءاللہ پھر مذاکرہ اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔